جب آپ یہ سوچیں کہ ہار کی صورت میں کیا کریں گے تو آپ شکست کھا گئے ہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ چند گھٹیا قسم کے کیڑوں کی وجہ سے عورت ذات کی وفا بھی بدنام ہے اور مرد کی محبت بھی۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً بعض لوگوں سے تلخ کلامی کرنی پڑ ہی جاتی ہے، مگر پھر افسوس بھی خود کو خود پر ہی ہوتا ہے۔ مایوسی ایک ایسا دلدل ہے کہ اگر تم اس میں گرے تو مارے جاؤ گے۔ ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہیں جو ہمیں مسلمانوں اور خاص کر مسلم ممالک کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، مرحومی کیا، جیت کیا، ہار کیا؟ اگر تم ایسی عورت سے ملو جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، معافی مانگے اور اپنی تصحیح کر لے تو خبردار ہو جاؤ، وہ عورت نہیں مرد ہے۔ عورتیں یہ سب نہیں کرتی۔ کوئی بندہ ہمارا محبوب ہو تو اس کی حرکات و سکنات بھی بلی ہی لگتی ہیں، اور جن سے نفرت ہو اس کی اچھی بات بھی زہر لگتی ہے۔ کچھ کہانیوں کی سیاہی میں فقط آنسو شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پردیس سے آنے والے اپنوں کے درمیان خود کو اجنبی محسوس کرتے ہیں۔ اس عالمی گاؤں میں رابطے کے ہر ذریعے کے باوجود دل نہیں ملتے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ میں نے نہ تو کبھی کسی امیر کی دولت کی ہوس کو ختم ہوتے دیکھا اور نہ ہی کسی غریب کو فاقہ کرتے۔ ذہنی کیفیت کمتر ہو تو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، یہ اور بات ہے کہ مجھے ثابت کرنا نہیں آتا۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلے آپ کی والدہ، پھر آپ کی والدہ، پھر اس کے بعد آپ کا والد اور پھر دوسرے قریبی حقدار ہیں۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ استاد اور کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت سکھاتا ہے۔ تنگ دل لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جس کو علم ہو جائے اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اختیارات کے عہدے عارضی ہوتے ہیں، اصل چیز رضا الہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بچے تو جنت کے پھول ہیں اور دنیا ان پھولوں کے ساتھ کیا حشر کر رہی ہے۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی قیمت تنہائی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہم بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ جہالت اور افلاس ترازو کے دو ایسے پلڑے ہیں جو اگر متوازی ہو جائیں تو کفر کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تلخ ہونے میں اور بدتمیز ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس فرق میں تمیز نہیں کر پاتے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں ابھی بھی درد باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی اس انسان سے رشتہ باقی ہے۔ اپنوں کے ہی کرم ہیں، غیروں کی کیا مجال۔
اگر تم دوستی کی قیمت نہیں جانتے تو تم خیانت کی قیمت چکاؤ گے۔